بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سچی کہانیاں کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام۔ کہانیوں کے نئے رخ پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ کہانی۔ رات کے 11 بج رہے تھے اور ہم دونوں بہن بھائی اب تک لوڈو کھیل رہے تھے اور گھر میں ایک شور برپا کیے ہوئے تھے۔ اماں اور ابا سونے کی ناکام کوشش کر رہے تھے، لیکن ہماری آوازیں ان کی نیند میں خلل ڈال رہی تھیں۔ ہر 10 منٹ بعد اماں کی ایک زوردار آواز آتی کہ بند کرو اس نحوست کو اور جا کر سو جاؤ، نہ تو خود سوتے ہو اور نہ ہی ہمیں سونے دیتے ہو۔ سب سے زیادہ ڈانٹ تو مجھے پڑتی، کیونکہ میں ہی اپنے بھائی کو اس کھیل کے لیے اکساتی اور وہ ہمیشہ مجھے ہرانے کے در پر ہوتا، لیکن میں اپنی چالاکی سے ہر بار جیت جاتی، یا شاید میرا بھائی مجھے ہارتا دیکھ نہیں سکتا تھا، اس لیے جان بوجھ کر مجھے جتا دیتا۔ جو بھی تھا، میں اپنے بھائی کو ہرا کر ہر بار اس سے آئس کریم وصول کرتی، جو وہ پہلے سے ہی لا کر فریج میں رکھ دیتا۔ میں 16 سال کی تھی اور میرا بھائی مجھ سے صرف 1 سال چھوٹا تھا، لیکن لگتا مجھ سے 4 سال بڑا تھا، اس لیے مجھ پر بلا وجہ کا روب بھی بہت جماتا تھا۔ دیر تک لوڈو کھیلنے اور پھر آئس کریم کھانے کے بعد ہم نے سوچا کہ اب اماں کو زیادہ تنگ نہیں کرتے اور سو جاتے ہیں، ویسے بھی صبح اسکول بھی جانا تھا۔ بھائی اپنے کمرے میں چلا گیا اور میں وہیں صحن میں ہی صوفے پر سو گئی، کیونکہ مجھ میں اب کمرے تک جانے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ اس سارے کھیل تماشے میں ہم دونوں گھر کا مین گیٹ چیک کرنا بھول گئے۔ اکثر ابا بند کر کے آتے تھے، لیکن بھائی چونکہ دیر تک موبائل پر مصروف رہتا، اس لیے سونے سے پہلے ایک بار لازمی چیک کر لیتا، جو کہ اس دن وہ بھی بھول گیا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، ہر طرف سناٹا تھا۔ اب تو کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آنا بھی بند ہو گئی تھیں۔ اچانک مجھے صحن میں کھڑکھڑاہٹ سی محسوس ہوئی تو میری آنکھ کھل گئی۔ میں نیند کی بہت کچی تھی، اس لیے ذرا سی آہٹ سے بھی میں جاگ جاتی۔ آنکھ کھلتے ہی میں نے ایک نقاب پوش شخص کو اپنے قریب کھڑا پایا۔ میں جان چکی تھی کہ وہ کوئی چور ہے، اس لیے میں نے چلانا چاہا، لیکن اس نے فوراً سے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور دوسرے ہاتھ سے میری دونوں کلائیاں مضبوطی سے پکڑ لیں۔ پھر آہستہ آہستہ وہ میرے چہرے اور جسم پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ میں اتنی ناسمجھ نہیں تھی کہ اس کے ناپاک ارادے نہ سمجھ پاؤں۔ میں نے اسی وقت مدد کے لیے چلانا شروع کر دیا۔ اماں اور ابا دونوں ہڑبڑا کر اٹھے اور صحن کا رخ کیا، لیکن وہاں کا منظر دیکھ کر انہیں سانپ سونگھ گیا۔ وہ چور میرے سر پر بندوق تانے ہوئے تھا اور اماں ابا کو آگے بڑھنے پر دھمکا رہا تھا۔ اماں ابا وہیں دروازے پر کھڑے ہو کر اس سے مجھے چھوڑنے کی منتیں کرنے لگے اور میں مسلسل رو رہی تھی، لیکن وہ آدمی جو سامان چرانے کی نیت سے گھر میں داخل ہوا تھا، مجھے دیکھنے اور چھونے کے بعد اس کی نیت بدل گئی اور وہ مجھے اغوا کر کے ایک نامعلوم مقام پر لے گیا۔ میں اماں ابا کو بے بسی سے کھڑا دیکھ رہی تھی، جو میری زندگی بچانے کے چکر میں مجھے اور میری عزت کو کھو چکے تھے۔ وہ شخص مجھے ایک چھوٹے سے کمرے کے مکان میں لے گیا، جس میں کوئی کھڑکی بھی نہیں تھی جہاں سے میں بھاگ سکتی یا کسی کو مدد کے لیے پکار سکتی، یا کم از کم اس گلی کا جائزہ ہی لے پاتی۔ 2 دن تک تو وہ شخص کمرہ نما گھر سے باہر ہی نہ نکلا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ پولیس یقیناً اس کی تلاش میں ہوگی۔ لیکن ان 2 دنوں میں وہ ہر گھنٹے بعد مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بناتا رہا اور میں اس کے ہاتھوں مرتی رہی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی بے فکری کی زندگی میں مجھے ان حالات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، جس میں مجھے خود سے اس قدر نفرت ہو جائے گی کہ مرنا میری آرزو بن جائے۔ اب زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اگر وہ شخص مجھے چھوڑ بھی دیتا تو بھی یہ معاشرہ مجھے زندہ نہ چھوڑتا
اور تانے دے دے کر مار دیتا۔ ویسے بھی جس طبقے سے میرا تعلق تھا وہاں کے لوگ بہت ہی تنگ نظر تھے۔ اس شخص نے جب نقاب ہٹایا تو اپنی بڑی ہوئی شیو اور پراگندہ بالوں کی وجہ سے مجھے اس کے چہرے سے خوف آنے لگا۔ 2 دن تک مجھے استعمال کرنے کے بعد جب کچھ تسکین ملی تو پھر وہ مجھے گھر سے نکالنے لگا، لیکن میں اس کے پیر پڑ گئی کہ میں اس کی داشتہ بن کر رہ لوں گی، لیکن مجھے یوں گھر سے نہ نکالے۔ لٹی ہوئی عزت کے ساتھ اپنے ماں باپ کے پاس جاؤں گی تو وہ تو جیتے جی مر جائیں گے، لیکن اس شخص نے میری ایک نہ سنی اور مجھے گھر کے باہر کی دہلیز پر چھوڑ کر گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ میں چونکہ ہر آس ختم کر چکی تھی اس لیے وہیں بیٹھی رہی۔ صبح سے شام ہو گئی۔ وہ شخص ہر تھوڑی دیر بعد یہ دیکھنے آتا کہ میں وہاں سے جا چکی ہوں یا نہیں، اور ہر بار وہ مجھے وہیں بیٹھا دیکھ کر غصے سے اندر چلا جاتا۔ رات ہو چکی تھی اور گلی میں سناٹا چھا گیا تھا۔ اس شخص نے بھی اپنے گھر کی حتیٰ کہ باہر گیٹ کی لائٹ بھی بند کر دی تھی کہ میں اندھیرے کے خوف سے یہاں سے چلی جاؤں گی، لیکن میں پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوئی اور ہر تھوڑی دیر بعد دروازہ پیٹتی اور نہ کھلنے پر اسی دروازے سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیتی۔ اس طرح نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی اور صبح کی اذانیں شروع ہوئیں تو اس شخص نے دروازہ کھولا اور سوجے ہوئے منہ کے ساتھ مجھے اندر آنے کا کہا۔ میں فٹ سے گھر کے اندر داخل ہو گئی اور ایک کونے میں سہم کر بیٹھ گئی۔ اگلے روز اس نے مجھے گھر کا کچھ ضروری سامان لا کر دیا کہ میں کھانا پکا سکوں۔ میں کچھ پکانا بھی نہیں جانتی تھی۔ یہ بات جان کر وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ جب بھوک نے بہت ستایا تو وہ خود کچھ پکانے کی غرض سے کچن میں داخل ہوا اور کھانا بنانے لگا، ساتھ ساتھ خاموشی سے مجھے دیکھے جا رہا تھا، گویا وہ مجھے کھانا بنانے کا طریقہ سمجھانا چاہ رہا تھا۔ میں نے بھی اس کے کام کو نوٹ کیا تاکہ کل سے خود پکا سکوں۔ اگلے دن وہ رات کے پچھلے پہر بنا بتائے گھر سے باہر نکل گیا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ چوری کی غرض سے اس وقت گھر سے نکلا ہے، لیکن میں نے اس سے کوئی سوال نہ کیا اور جان بوجھ کر انجان بنی سوتی رہی۔ 1.5 گھنٹہ ہی گزرا ہوگا کہ وہ شخص لڑکھڑاتا ہوا گھر میں داخل ہوا اور زور سے دروازہ بند کر کے خوف کے مارے چارپائی کے نیچے گھس گیا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی اور دیکھا تو اس کے سر سے بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا۔ وہ شاید کسی گھر میں چوری کی غرض سے داخل ہوا ہوگا اور اس گھر والوں نے جاگ جانے پر اس کی خوب دھلائی کی ہوگی۔ میں نے فوراً سے اپنے دوپٹے کو پھاڑا اور اس کے سر پر لپیٹ کر بہتے ہوئے خون کو روکنے کی کوشش کی۔ گھر میں کوئی ایسی دوائی موجود نہیں تھی جسے اس زخم پر لگا سکتی۔ خیر کچھ نہ کچھ کر کے میں نے اس کے بہتے خون کو روک ہی لیا اور پھر اسے آرام کرنے کا کہا۔ سر پر گہری چوٹ کی وجہ سے وہ بخار میں مبتلا ہو چکا تھا اور 2-4 دن تک بالکل ہلنے جلنے سے بھی قاصر تھا۔ اس سارے عالم میں اگر میں اس کا خیال نہ رکھتی تو شاید وہ زندہ ہی نہ بچتا۔ میری خدمت اور خیال رکھنے کی وجہ سے اس کی طبیعت میں بہتری آنے لگی اور وہ صحت کی طرف بڑھنے لگا، اور اب وہ مجھ سے شرمندہ شرمندہ رہتا کہ اس نے مجھے میرے گھر والوں سے دور کر کے بہت ظلم کیا اور میں نے اس کا مشکل وقت میں ساتھ دیا۔ اپنے گھر والوں کو رات دن سوچ سوچ کر میں بھی بہت روتی تھی۔ میں نے اس دن اس سے پہلی بار بات کی کہ وہ یہ سب چھوڑ کر عام لوگوں کی طرح زندگی کیوں نہیں گزارتا، تو اس نے مجھے بتایا کہ کس طرح وہ پڑھا لکھا ہونے کے باوجود دربدر نوکری کے لیے دھکے کھاتا رہا، اور جب کہیں سے بھی کوئی مثبت جواب نہ پایا تو وہ چوری چکاری پر اتر آیا۔ دکھنے میں یہ کام آسان معلوم ہوتا ہے، لیکن دراصل جان ہتھیلی پر رکھی ہوتی ہے۔ اس کا نام شاہد تھا۔ باتوں باتوں میں اس نے مجھ سے ہاتھ جوڑ کر اپنے کیے کی معافی مانگی اور مجھ سے کہا کہ وہ مجھے اپنے نکاح میں لا کر اس رشتے کو نام دینا چاہتا ہے
اور شاید اس طرح اس کے گناہوں کا مداوع ہو جائے۔ میں نے فوراً اس پر رضامندی کا اظہار کر دیا تاکہ مزید گناہوں سے خود کو بچا سکوں اور مجھے عزت سے کسی شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع ملے۔ یوں کچھ ہی دنوں میں ہمارا نکاح ہو گیا۔ اس موقع پر میں نے اس سے چوری اور تمام غلط کام چھوڑنے کا وعدہ لیا جو اس نے قبول کر لیا۔ یوں ہم ایک اچھی زندگی کی طرف گامزن ہو گئے اور اس رشتے کو تقویت اس وقت ملی جب میں ایک بیٹی کی ماں بن گئی اور ہم اس کے ساتھ اپنی خوشیاں بانٹنے میں مصروف ہو گئے۔ تب ایک دن اچانک میرے شوہر شاہد نے مجھے میرے ماں باپ سے ملوانے کا فیصلہ کیا۔ یہ سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ زندہ ہوں گے یا نہیں، مجھے قبول کریں گے یا نہیں۔ میں رات کے اندھیرے میں شاہد کے ساتھ امی ابو کے گھر کی طرف نکلی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ محلے والوں کو اس بات کی خبر ہو اور کوئی بلا وجہ تماشا کھڑا کر دے۔ گھر پہنچی تو گھر بالکل بدل چکا تھا۔ اماں ابا کو وہیں صحن میں بیٹھا دیکھ کر میں نے اماں کو آواز دی، جس پر وہ چونک کر میری طرف پلٹیں۔ میں بھاگ کر ان کے گلے جا لگی اور وہ بھی میرے گلے لگ کر خوب روئیں اور بے اختیار میرا منہ چومنے لگیں۔ ابا حیرت سے مجھے اور شاہد کو دیکھ رہے تھے۔ پھر میں نے بھائی کے بارے میں پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ میرے بعد اس قدر پریشان رہنے لگا تھا کہ اسے پڑھائی کے بہانے دوسرے ملک روانہ کر دیا۔ پھر میں نے ابا کو شاہد کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سے شاہد کی زندگی میں بدلاؤ آیا ہے اور وہ اپنے کیے پر نادم ہے۔ شاہد نے بھی ابا کے پیر پکڑ کر ان سے معافی مانگی اور پھر ان کی نواسی کو ان کے سامنے لا کر ان کا دل نرم کر دیا۔ یوں زندگی میں ایک بار پھر سے خوشیاں لوٹ آئی تھیں، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ خوشیاں بھی عارضی ہیں۔ دن گزرتے گئے اور میری بیٹی بھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ شاہد اب بوڑھا ہوتا جا رہا تھا اور اس میں پہلے جیسی ہمت نہیں رہی تھی کہ ایک رات پھر سے وہی حادثہ رونما ہوا جو سالوں پہلے ہوا تھا۔ دو چور ہمارے گھر کی دہلیز پھلانگ کر اندر داخل ہو گئے۔ کچھ ضروری سامان کے ساتھ ساتھ وہ میری بیٹی کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ شاہد نے اپنی بچی کو ان سے بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن آج وہ بھی بالکل اسی طرح بے بس تھا جس طرح کبھی میرے ماں باپ اس کے سامنے تھے۔ یقیناً شاہد بھی اپنی بچی سے بہت پیار کرتا تھا اور اس کے بعد کے انجام سے بھی وہ خوب واقف تھا، اس لیے وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا اور ہارٹ اٹیک سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ مجھے تو حالات نے اس قدر مضبوط کر دیا تھا کہ اسے بھی نصیب سمجھ کر چپ سادھ لی اور اکیلی زندگی پر مجبور ہو گئی۔ جب آنکھوں کی بینائی بھی آہستہ آہستہ کم ہونے لگی اور سارا دن بس گزرے وقتوں کے بارے میں سوچتی رہتی کہ نہ جانے میری بیٹی پر کیا بیتی ہوگی، ان ظالموں نے اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا ہوگا، کہیں اسے مار ہی نہ دیا ہو۔ پھر شاہد کو کوستی کہ نہ تو وہ میرے ساتھ اس طرح کرتا، نہ ہی آج ہماری بیٹی کے ساتھ یہ سب ہوتا۔ اس بچی کو تو اس کے باپ کے کیے کی سزا مل رہی تھی۔ دن گزرتے گئے اور میں موت کے قریب تر ہوتی گئی کہ اچانک ایک روز میری بیٹی مجھ سے ملنے آئی اور اس کے ساتھ بھی ایک بچی تھی جسے وہ اپنی بیٹی کہہ رہی تھی۔ پھر اس نے مجھے اس شخص سے متعارف کروایا جو کل کو اسے اغوا کر کے لے گیا تھا، لیکن پھر اس سے شادی کر لی تھی۔ یہ میری کہانی ایک بار پھر سے میری بیٹی پر دہرائی گئی تھی۔ مجھے یہ جان کر خوشی تو ضرور ہوئی کہ میری بیٹی زندہ ہے، اپنی زندگی سے مطمئن ہے، لیکن اس کے ساتھ موجود ننھی جان کو دیکھ کر پھر سے دل لرز اٹھا اور دل سے ایک دعا نکلی کہ یا اللہ، اس بچی کو اس کے باپ کی گناہوں کی سزا نہ دینا، اس کے ساتھ وہ سب نہ ہو جو اس کی ماں اور نانی کے ساتھ ہوا۔